اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، فضل ہے، جس نے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ آج توحید سیریز کی 14th لیکچر کو سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں اور سب سے ضروری دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تکبر اور اس کا علاج کیا ہے؟ اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ مالک ہے اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محتاج ہے۔ اس چیز کو جب ہم سمجھیں گے تو ہمیں جاننے کا موقع ملے گا، ہمیں سمجھنے کا موقع ملے گا کہ جو لوگ تکبر کرتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا کیا حال کیا، اور اگر یہ چیز ہمارے اندر ہے خدا نہ خواستہ تو اسے ہم نکالنے کی کوشش کریں اور اس کا علاج کریں، کیونکہ سارے چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سیٹ کی رکھی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے ہم پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہم پہ، صحابہ کرام کا احسان ہے ہم پہ اور اولیاء کرام کا، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے ہمارے بینیفٹ کے لیے کئی سارے ایگزامپل سیٹ کیے کہ لائف میں ہر سٹیپ میں وین ایور وی گیٹ سٹک اور یہاں پہ ہمیں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ چیز ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے سلیوشن نہیں رکھا ہے۔ تو اب تکبر اور اس کا علاج کیا ہے سمجھ لیں گے، اور اللہ ہی مالک کیسا ہے۔ اولیاء کرام بتاتے ہیں کہ جو تکبر ہے اور جو ایمان ہے یہ دونوں چیزیں ٹوٹل اپوزٹ ہے ان ایوری کیریکٹر، ایوری فیچر، ایوری پوائنٹ۔ کیوں ہے؟ کیونکہ تکبر پہلے ایمان، جس بندے کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرسٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ مانتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مالک مانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مالک مانتا ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا محتاج، وہ اپنے آپ کو فقیر مانتا ہے، اینڈ واٹ ایور ہی اور شی ہیونگ اور شوڈ ہیو واٹ ایور ہی اور شی از ہیونگ، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس وہ امانتیں ہیں، ایون انکلوڈنگ ہز ہی از ہیونگ اے گڈ نالج، اس کے پاس کوئی بھی طرح کا ٹیلنٹ ہو، کچھ بھی ہو، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے پاس امانت سمجھتا ہے اور ایک دن اسے واپس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پاس لوٹنا ہے اور یہ ساری چیزیں سارے امانتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دے دینی ہے، اور اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے، اپنے آپ کو فقیر سمجھتا ہے، اور ایچ اینڈ ایوری اسٹیپ میں اسے اللہ اور اس کے رسول کی ضرورت ہے، وہ ایمان والا ہے، وہ اپنے آپ کو مخلوق سمجھتا ہے نہ کہ مالک۔ آن دی ادر ہینڈ وچ از ٹوٹل اپوزٹ از تکبر۔ تکبر میں کیا ہے؟ یہ ڈائریکٹلی نہیں کہہ رہا انسان، ٹھیک ہے، یہ ڈائریکٹلی نہیں مان رہا اپنے آپ کو مالک، بٹ انڈائریکٹلی ہی اور شی از پریٹینڈنگ کہ وہ چیز ہے جس میں اسے اللہ کی زبانی طور پہ تو کہتا ہے اللہ مالک ہے، لیکن دل سے نہیں اقرار کر رہا، دل سے نہیں مان رہا، دل سے یہ سوچ رہا ہے کہ واٹ ایور آئی ایم ہیونگ دیٹ از اونلی بیکاز آف می، اس میں کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، جو بھی اس کے پاس ٹیلنٹ ہے، جو بھی چیز ہے، وہ اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھ رہا ہے، اور یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ اسے ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لوٹانا نہیں ہے، اس کے پاس جو بھی بینیفٹس ہے، جو بھی اس نے کمایا ہے وہ کسی کے پاس رہنے کا ہے اور اسے کسی سے شیئر نہیں کرنے کا ہے، اور یہ سارے چیزیں اس نے بائی سیلف اس کے خود سے کی ہے، یہ ایسا سمجھ رہا ہے۔ تو اولیاء کرام بتاتے ہیں تکبر اور ایمان دونوں الگ، ہر چیز میں کس طریقے سے الگ الگ ہے۔ تو جو تکبر کرنے والا انسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب دیکھیے تکبر سن رہے، اب اس کو یہ ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے ایکچوئل؟ جب بھی ہم کوئی چیز سمجھنے کی کوشش کرتے تو واٹ ول فرسٹ سی دا ڈیفینیشن، دین واٹ آر دا ایگزامپلس، اوکے۔ سو واٹ از دا ڈیفینیشن آف تکبر؟ تکبر از نتھنگ بٹ این ایروگینس، اوکے۔
اب تکبر کا ڈیفینیشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تکبر کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنا سر نہیں جھکاتا. سر نہیں جھکانے کا مطلب اب یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، سر جھک رہا ہے، لیکن دل میں کیا سمجھ رہے ہیں کہ دل میں اپنے پلانز چل رہے، دل میں اپنے آپ کو ہی کچھ سمجھ رہے. ٹھیک ہے، تکبر صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں مان رہے تو ہم کہیں نہ کہیں یہ چیزیں نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہے. تکبر ہر انسان میں کس طریقے سے ڈیولپ ہو رہا ہے. اگر وہ شخص اپنے آپ کو کسی بھی چیز کا مالک سمجھ رہا ہے، کسی بھی چیز جو بھی اللہ تعالیٰ نے اسے دی ہے اس کا وہ اپنے آپ کو مالک سمجھ رہا ہے، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے تکبر ڈیولپ ہو رہا ہے. تو سر نہیں جھکانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جو لوگ سر نہیں جھکاتے، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سٹیج پہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کا مالک ہوں، وہ تکبر کر رہا ہے. ٹھیک ہے، سر نہیں جھکانا، چشم اخارت دیکھنا، یعنی کہ جو اپنے آپ کو سپیریئر، یعنی کہ لوگوں کو انفیریئر سمجھنا، لوگوں کو حاکم سمجھنا، حاقر سمجھنا، یعنی کہ انفیریئرٹی کمپلیکس، نتھنگ بٹ اپنے آپ کو سپیریئر. آئی ایم دا ٹیلنٹڈ ون، میرے پاس سب کچھ ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ویسے لوگ ہیں، ان کو نماز نہیں پڑھنے آتی، ان کو زکوٰۃ نہیں دینے آتا، ایکس وائی زیڈ. ایسا سوچ لینا جو میں نماز پڑھتا ہوں وہ سب سے بہترین نماز ہے، میری جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی میں کرتا ہوں وہ سب سے بیسٹ ہے، یہ سمجھنا اٹ از آلسو کم انڈر تکبر. تو یہ سارے چیزوں سے ہمیں بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو جب انسان تکبر کرتا ہے، وائس ورسا ہی اور شی از ڈوئنگ شرک، یہ شرک میں ہی آتا ہے. جو لوگ اللہ کو مالک مانتے ہیں، جو اللہ کے محتاج ہے، جو اللہ کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی چیزیں دی گئی ہے وہ اس کی ساری امانتیں، جو اپنے آپ کو فقیر مانتا ہے وہ ایمان والا ہے، اس کے اندر تکبر نہیں رہتا. جو مخلوق کو مالک مانتا ہے وہ لوگ جو ہے تکبر کے اندر آتے ہیں. مخلوق ہو یا پھر ناٹ اونلی مخلوق بٹ آل دا تھنگس، یعنی کہ اب کون سی بھی چیز کو مان رہا ہے، کون سی بھی چیز کو ذریعہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اس سے پل رہا ہے، دین اٹ آل کمس انڈر ایروگینس، دیٹ آل کمس انڈر تکبر. یہ سارے چیزوں کو ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ نکال لے. اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو لوگ ایسا سوچ رہے، جو لوگ سمجھ رہے کہ وہ لوگ جو ہے مالک ہے، یا لوگ جو تکبر کرنے والے ہیں وہ یہ نہیں جانتے، یا وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ ہم 1-2 دفعے دن بھر میں اپنا نفاق، اپنی گندگی صاف کرتے ہیں، تو یہ لوگ تکبر کیسے کر رہے ہیں. یعنی کہ جب ہم کوئی چیز کھا رہے، کوئی بھی چیز ہو، کتنی بھی لگزوریس ہو، بریانی ہو، ایکس وائی زیڈ ہو، کتنی بھی اچھی اسمیل والی چیز ہو، لیکن جب وہ فلیش آؤٹ ہوتی ہے تو وہ ویسٹ پروڈکٹ جب نکلتا ہے تو اس میں سے اسمیل آتی ہے. تو وہ انسان کیسے تکبر کر سکتا ہے جو اپنی نفاق، اپنی گندگی کو خود صاف کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب صحابہ کرام کے ٹینٹ میں گئے اور وہاں پہ انہوں نے اپنا لوح مبارک اپنے ہاتھ پہ تھوکا اور بتایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کرام کو کہ یہ جو چیز ہے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے. تو پھر جب اس چیز سے ہم بنے ہیں، اس چیز سے انسان جب بنا ہے تو تکبر کیسے کر سکتے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بڑائی میری چادر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بڑائی میری چادر ہے، عظمت میرا لباس ہے. اور یہ چیز کی جس نے بھی اس چیز کو نہیں مانا، اس کی خلافی کے، اس کے اپوزٹ گئے، تو وہ لوگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں گے. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس چیز کو نیگلیکٹ کرے گا، اس چیز کو فالو نہیں کرے گا. اب موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس گئے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ارشاد کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ سے کہا کہ اے رب تو مجھے بتا کہ تیری ناپسندیدہ بندے میں تیری ناپسندیدہ چیز کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اے موسیٰ، جس کا دل متکبر ہو جائے. ٹھیک ہے،
جس کا دل متکبر ہو جائے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے. کیسا تکبر؟ اب اس کی جو ہے نا عادت ہو گئی ہے تکبر کرنا، یعنی کہ اپنے آپ کو بیٹر سمجھنا، سب سے انفیریئر، سب سے سپیریئر سمجھنا اس کی عادت ہو گئی ہے. اور وہ جو ہے حالانکہ وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا، اپنے آپ کو سب سے سپیریئر سمجھنا، سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ سمجھنا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں دل جس کا متکبر ہو جائے، جو زبان سے گندے الفاظ گندگی کرے، اور جس کی ہاتھ بے خیل ہو جائے، اور جس کی آنکھیں بے حیا ہو جائے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کے آنکھ بے حیا ہو جائے اور جس کی زبان گندی ہو جائے، یہ سارے چیزوں کی کنیکٹیوٹی کس سے ہے؟ دل سے ہے. اور اگر دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے محبت، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عشق اور ایمان رہے گا تو یہ ساری چیزیں نہیں رہیں گی. جس دل نے اللہ کو مالک جان لیا ہے، اس دل میں یہ ساری چیزیں نہیں رہیں گے. ہاں، جس نے اللہ کو مالک نہیں مانا، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس شخص میں موجود ہے. جو لوگ جو ہے تکبر کر رہے ہیں، وہ لوگ جو ہے جان لیں کہ یہ ساری چیزیں انہیں کہاں لے کر جائے گی؟ دوزخ میں لے کے جائے گی. اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے ایمان. تو ہم یہ ساری چیزیں اب جان رہے، تکبر کسے کہہ رہے، ہم یہ سمجھ رہے، اور اگر ہم اس کا علاج نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی دا ڈیسٹینیشن ول بی دوزخ. تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ہمیں ٹائم اگر ہمارے اندر یہ سارے چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہے تو ہمیں اس کا علاج کرنا ہے. اگر ہم دن بھر میں کوئی بھی اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے، کوئی بھی چیز ہمیں مل رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، کوئی بھی ریوارڈ ہمیں مل رہا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے، اللہ ہی مالک ہے، میں اللہ کا محتاج ہوں. یہ چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اپنی اولاد تک بھی پہنچانی ہے، اپنے بڑوں تک بھی پہنچانی ہے. ہر اچھی بری چیز جو ہے ہمیں ہمارے بڑوں کو بھی بتانی چاہیے، ہمارے چھوٹوں کو بھی بتانی چاہیے. اٹ ڈزنٹ میٹر، ایج سے کچھ نہیں ہوتا. اگر ہمیں کوئی اچھی چیز پتہ ہے تو ہمیں ہمارے بڑوں اور چھوٹوں دونوں کو بھی بتانی چاہیے. تو یہ چیزیں ہمارے گھر میں ڈیولپ کرنی چاہیے، یہ عادت بنانی چاہیے کہ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں بن رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے، تو اس کا ہمیں علاج کیسے کرنا ہے؟ ایمان سے. ٹائم اپن فار ایگزامپل وی گیو این ایگزام فار ایوری ایئر، رائٹ؟ ہم ہر سال ایگزام دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اسکول کا ایگزام جو ہے خالی ونس in a lifetime ہو رہا ہے، یا کالج کا. we every year will give exam and every 3 to 4 months there will be exam conducted by the college. کیوں ہم دے رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پرفیکٹ بننا ہے. اگر جب ہم ایگزام میں، اس ایگزام میں اگر جو کالج میں ایگزامس کنڈکٹ کیے جا رہے ہیں اس میں اگر ہمارے مارکس کم آ رہے ہیں تو we'll make more efforts, we'll make more hard working، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو فائنل ایگزامس ہیں اس میں ہمارے بیسٹ سے بیسٹ سکور ہو. سو اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا فائنل ایگزام جو موت کے بعد جو خبر میں ہونے والا ہے اس کے لیے ہمیں موقع دے رہا ہے، یہ سارے کیا ہے؟ یہ پورے ٹیسٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. اگر ہمیں کوئی پرابلم آ گئی، ہمیں کوئی پریشانی آ گئی تو ہم کس طرف جھک رہے ہیں؟ ہم کسے مالک مان رہے ہیں؟ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں یا کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں؟ ہمیں اگر کوئی ہماری مدد کر رہا ہے تو ہم اسے اللہ کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں یا اسے مالک سمجھ رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے، یہ ساری چیزیں ہماری لائف کو آسان کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو ہمیں سوچنا ہے. اولیاء کرام بتاتے ہیں کہ آگ جو ہے نا 2 طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہے آگ تکبر کی اور دوسری آگ ہے عشق اور محبت کی. تو جو آگ تکبر کی ہے وہ کیسے جل جائے گی؟ وہ ایمان کی طاقت سے جل جائے گی. اور جو عشق اور محبت ہے، وہ عشق
اور محبت کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. تو یہ ایمان والے ہیں. تو جس کے پاس تکبر ہے ان کے پاس عشق اور محبت نہیں ہوں گی. جس کے پاس ایمان ہے ان کے پاس تکبر نہیں ہوگا. کیوں ایمان کس لیے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو مالک مان لیا ہے، اپنے آپ کو محتاج مان لیا ہے، انہوں نے اللہ کو اپنا رب جان لیا ہے، اپنے آپ کو فقیر مان لیا ہے. تو یہ دو طرح کی ایک آگ ہے، ایک ہے تکبر کی اور ایک ہے عشق اور محبت کی. تو اب ہمیں اپنے آپ کو ایگزامن کرنا ہے، ٹیسٹ کرنا ہے کہ ہم یہ دونوں چیزوں میں سے کس میں جل رہے ہیں، اللہ کے عشق میں یا پھر تکبر میں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دنیا میں ذلیل کرتا ہے، رسوائی کرتا ہے، اور ان کی موت بھی عبرت ناک ہوتی ہے. جیسے کہ کسی سب کے لیے ایک وہ بنے، ایک ایسی چیز بنے جس سے ہم کچھ سیکھیں. اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسی موت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو تکبر کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ذلت لکھی ہے، رسوائی لکھی ہے، اور اس کے بعد جب موت ہوگی تو وہ بھی ہمارے لیے ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ وہ بھی ایک عبرت ناک رہے گی، وہ بہت خطرناک موت رہے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ سارے چیزیں کیوں کہہ رہی ہوں میں؟ تکبر سے کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ عبرت ناک موت دیتا ہے؟ کیونکہ یہ پاسٹ میں ہو چکا ہے. کب ہوا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ فرعون کے ساتھ ہو چکا ہے. فرعون نے جو تکبر کیا، جو اپنے آپ کو اپنے آپ کی بڑائی کی، اپنے آپ کو مالک مانا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے کس طریقے سے موت دی؟ اس طریقے سے موت دی کہ آج تک بھی نہ اسے زمین نے قبلا ہے نہ اسے آگ نے. آج بھی اس کی ڈیڈ باڈی ہمارے لیے، ہمیں سیکھنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ فرعون کی باڈی آج بھی رکھی ہوئی ہے. فرعون کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہ فرعون کو اللہ نے موقع نہیں دیا، اللہ نے بار بار موقع دیا. قرآن شریف میں بھی ہے، اللہ کے سامنے فرعون نے بار بار معافی مانگی، بار بار موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، لیکن وہ ایمان نے لایا، اس نے جھٹلایا. پھر ایٹ دی اینڈ جب اس کا خاتمہ تھا، جب پورا سمندر میں جب موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ماری اور ایک راستہ بنا بیچ میں، اور جب بنی اسرائیل کے لوگ اور پھر موسیٰ علیہ السلام جب جانے لگے تو فرعون پھر ڈر گیا. پھر اس نے کیا کہا؟ پھر میں اب ایمان لاؤں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا نہیں. جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لوگ وہ راستہ پار کر گئے تو وہ پھر سے پانی بن گیا اور فرعون کی موت ہو گئی. اور آج بھی فرعون کی جو باڈی ہے، جو ڈیڈ باڈی ہے، ہمارے لیے ایک سبق، ایک لیسن کے طور پر رکھی گئی ہے کہ جو تکبر کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کا حال کیا کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جب نمرود نے اپنے آپ کو مالک مانا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جب نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ تمہارا مالک کیا کرتا ہے، تمہارا مالک کیا کرتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مشرق سے وہ سورج نکال کے مغرب میں ڈوب آتا ہے. تو پھر اس کے بعد نمرود نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور کیا کرتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہے اسے زندگی دیتا ہے، جسے چاہے اسے موت دیتا ہے. تو اس نے یہ بھی ایک حماقت کی. جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تکبر کے لیول سیٹ کی ہے، جس کا جتنا تکبر رہتا ہے اس کا اتنا دماغ خالی ہوتا ہے، اتنا اس کا دماغ کام نہیں کرتا. تو اس نے ٹائم اپنے آپ کو جو ہے مالک بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ پاسبل ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ مالک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے. تو نمرود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے سزا دی؟ جب اس نے کہا کہ چلو، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے مالک سے کہو کہ وہ اپنی فوج لے کر آئے. تو پھر نمرود بھی اپنی فوج لے کر آئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے کمزور مخلوق کو اپنی فوج بنا کے لایا، اور وہ کون تھے؟ مچھر تھے. اور جو نمرود کو مارنے کے لیے مچھر لایا گیا تھا وہ تو لنگڑا بھی تھا. تو وہ اس کا کام کیا تھا؟ اس کا کام وہ کہاں پہ وہ ناک سے نمرود کے دماغ میں چلے گیا، اور وہ ٹائم لات مارتا تھا. پھر نمرود اسے سر ہلاتا تھا، سر کو مارتا تھا. پھر اس کے بعد وہ مچھر بیٹھ جاتا تھا، پھر مارتا تھا، پھر وہ سر کو مارتا تھا. تو اس نے اس چیز کے لیے، اس کام کے لیے ایک نوکر کو بھی رکھا، اور اس طریقے سے اس کی موت ہو گئی. جب اس مچھر نے
مطلب یہ تکلیف میں انہیں کئی سال تک تھا. اس کے بعد ایک دن جب وہ نوکر نے جب زور سے مارا اس کا سر پھٹا اور وہ مر گیا. پھر یہ بھی ایک عبرتناک موقع ہے جس نے تکبر کیا, جس نے اپنے آپ کو مالک مانا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ ابو لہب نے یہ کام کیا. ابو جہل کو اللہ سبحانہ ابو جہل کو جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے صحابوں نے مارا. چھوٹے صحابہ, وہ کتنے چھوٹے تھے, وہ اتنے بہت چھوٹے تھے. جب وہ جنگ بدر میں سپہ سالار, ہی واز دا ہیڈ ہو از کنڈکٹنگ آل دیٹ. تو جب جنگ بدر میں ابو جہل جو ہے ہیڈ آف دا ٹیم تھا, وہ پوری ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا, لیکن اسے مارنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت چھوٹے صحابہ کو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو چنا. ان کا نام تھا حضرت معاذ, حضرت معیذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اسے جا کر مار ڈالا. اسی طریقے سے ابو لہب جو کہ جنگ بدر میں ڈر کے نہیں آیا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے بھی بہت عبرتناک موت دی. جتنی اس کے باڈی میں سے گندی اسمیل آتی تھی, اس کی فیملی نے اسے آؤٹ کیا. پھر اس کے بعد وہ سارے جگہوں سے آؤٹ ہوا. پھر اس کے بعد جب وہ مر گیا تو اس کے بعد بھی اس کی فیملی, اس کے بچوں نے اسے ہاتھ میں لگایا. اسے جو ہے ایک گڈھے میں ایک گڑا کیا گیا, اس میں ڈال کر مٹی ڈال دیا گیا, وہ بھی نوکر کے ہاتھ سے کرا گیا. تو یہ ساری چیزیں, اس سے ہمیں لیسن لینا ہے, یہ ساری چیزوں سے سیکھنا ہے کہ جب جنہوں نے جس طریقے سے تکبر کیا, جو لیول کا تکبر کیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اس طریقے سے بتایا, اس طریقے سے ثابت کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی مالک ہے اور ہم کتنے محتاج ہیں, اور مخلوق جو اللہ کی محتاج ہے. اللہ جس سے چاہے جو عطا کر سکتا ہے, جسے چاہے جو سزا دینا چاہے دے سکتا ہے. اب قرآن مجید کی کچھ آیتوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ بقرہ آیت نمبر 34. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر پڑے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تو سب جانتے ہیں کہ ابلیس نے سجدے سے انکار کیا. کیونکہ اس نے کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے, یہ میں سب سے بہتر ہوں. حالانکہ ابلیس نے اللہ کی عبادت کی, کئی ساری عبادت کی, لیکن اللہ کے حکم کو نہ مان کر اس نے تکبر کیا. اور آج بھی ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان کا جو ہے خاتمہ کیسے ہوگا. تو تو سارے فرشتوں نے جب جو ہے سجدہ کیا, تو پہلا سجدے کا نام دیا سجدہ تعظیمی, اور دوسرا پھر اس کے بعد جب شیطان نے, جب ابلیس نے جو ہے انکار کیا, تو پھر انہوں نے پھر سے سجدہ کیا, اسے سجدہ شکر. کیوں شکر کر رہے فرشتے؟ کیونکہ انہوں نے تکبر نہیں کیا, اللہ نے انہیں تکبر سے بچا لیا. اس نے حکم الہی نہ مانا اور تکبر میں سے ہو گیا. تو اللہ کا حکم نے مانا اور اس نے کیا کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا. کیونکہ میں بہتر ہوں. اور اس کو اور وہ فرشتوں سے ابلیس باہر ہو گیا, جنت سے دوزخ میں چلے گیا. تو وہ جو شخص تھا, جو ابلیس تھا, اس نے ابلیس نے اللہ کی نہیں مانی اور وہ جنت سے دوزخ میں چلے گیا. تو اب یہاں پہ ہم تو مخلوق ہے, ہم اشرف المخلوقات ہیں. اللہ نے ابھی ہمیں جنت کا راستہ بتایا, لیکن ہم ابھی جنت میں گئے نہیں ہیں. لیکن پھر بھی اگر ہم تکبر کر رہے ہیں تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہمارا ڈیسٹینیشن جنت ہے, ہمیں جنت میں جانے کی کوشش کرنا ہے. لیکن اس راستے پر جب ہم اس راستے کو طے کر رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہمیں جو بھی ٹیسٹ آئے, جو بھی چیز آئے, اب اسے پاس آؤٹ کرنا ہے اور اپنے آپ کو تکبر سے بچانا ہے. کیونکہ تکبر اگر کریں گے تو پھر ہماری ڈیسٹینیشن جنت سے دوزخ بن جائے گی. تو ہمیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اور اولیاء کرام بتاتے ہیں کہ انسان, ایوری پرسن ہیز سرٹن گولز, اور اس کا ہر گول پار کرنے کا, گول ریچ کرنے کا ہر سٹیپ کیا ہے, سٹیپ بہت بڑا رہتا. ٹھیک ہے نا, 10 اسٹیپس ہے, 5 اسٹیپ ہے, واٹ ایور بھی دا اسٹیپس. لیکن وہ اوپر چڑھنے کے جو راستے ہیں, اوپر چڑھنے کا جو لیول ہے گول کی طرف, وہ بہت مشکل رہتا. لیکن once that person has reached that goal,
پھر اس کے بعد وہ سب سے اوپر جا کے اگر تکبر کر رہا ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے، تو دین اللہ سبحانہ تعالیٰ ول سینڈ اٹ آؤٹ، اور وہ ایک ہی جھٹکے میں وہ سارے سٹیپس کی ایک ایک سٹیپ پہ رکے نہیں آئے گا، وہ اوپر سے ڈائریکٹ نیچے گرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طریقے سے ذلیل کرے گا جو لوگ تکبر کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف آیت نمبر 13. اوپر اللہ نے اس پر اللہ نے فرمایا بشر سے اوپر جا کر تو اس کے لائق نہیں یہاں رکھا تکبر کر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اب وہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، اب وہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بحشر سے اوپر جا تو اس کے لائق نہیں رہا، رہ کر تکبر کرنا بس نکل جا، بلا شبہ تو ذلیلوں میں سے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ابلیس کو جس نے تکبر کیا اسے یہاں سے یعنی کہ جنت سے نکال دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے تکبر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ اعراف آیت نمبر 146. جو لوگ زمین میں ناحق سرکشی ظہور کرتے ہیں میں اپنی نشانیوں سے پھیر دوں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ زمین میں یعنی کہ انسان، جو لوگ تکبر کر رہے ہیں، سرکشی یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کئی ہوئی چیزوں کو ڈس اوبے کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ظہور اپیرنسز یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو نشانیاں بتا رہا ہے اس چیز کو جو لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، جو لوگ اللہ سبحانہ یہ سارے چیزوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے وہ سارے نشانیوں سے وہ سارے چیزیں تو ہو رہے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ شخص جو تکبر کرے گا ان ساری چیزوں سے وہ کر دے گا یعنی کہ امید کر دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سارے نشانیاں وہ انسان کو دیکھنے سے روکے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس تکبر آ گیا، اور اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لے گا تب بھی ایمان نہ لائے گا. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا کہہ رہے؟ اگر چلو وہ شخص اگر وہ سارے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اگر میں وہ سارے چیزیں اسے دکھا بھی رہا ہوں تو اس کا جو لیول آف تکبر ہے، ایروگنس ہے، وہ اتنا ہائی ہوگا کہ وہ ساری چیزوں کو نیگلیکٹ کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو ایگزامن، اس کو جو ہے ٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، اس کو اس چیز سے سیکھنے کے لیے بتا بھی رہے تو وہ سارے چیزوں کو نیگلیکٹ کرے گا. نماز پڑھنے کا ہے، زکوٰۃ، ہر چیز میں کویشچننگ کرے گا، وائی اٹ از امپورٹنٹ، از اٹ نیسیسری، یہ سارے چیزیں کہہ کے نیگلیکٹ کرتے رہے گا وہ انسان. اور ہدایت کے سیدھی راہ سامنے دکھے گی تو کبھی اسے اپنا راستہ نہ بنائے گا، اور اگر گمراہی کا رہا اور گمراہی کے راہ دیکھا تو اسے راستہ بنا لی. اس کا سبق یہ ہے کہ انہوں نے ہمارے آیتوں کو جھٹلایا، ان سے غافل رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہیں ہدایت بھی دی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ لائک اے کرکٹر، ٹھیک ہے، کرکٹر اور بالر یہ جسٹ ایگزامپل ہے. تو کرکٹر کو جب بالر بال سے مارتا ہے، جب بالر کرکٹ میں کرکٹر کو بال مارتا ہے تو اس کا گول کیا رہتا ہے، اس کا موٹیو کیا رہتا ہے کہ آئی شوڈ بی سینڈنگ آؤٹ، یعنی کہ میں اس کو آؤٹ کرنا ہے کرکٹر. اور کرکٹر کا کام کیا رہتا ہے؟ میرے کو جتنا ہو سکے اتنا میری ٹیم کے لیے نمبرز بنانا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا ہم پر رحم کرتا، اتنا کرم کرتا، ہم جب تک آؤٹ نہیں ہو یعنی کہ جب تک ہمیں موت نہیں آتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہمیں ہدایت دیتے رہتا، ہمیں ٹائم بتاتے رہتا کہ میں مالک ہوں، تو فقیر ہے، تو میرا محتاج ہے. اگر یہ چیز سے ہم ہدایت لے لیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بتا رہا ہے. اگر نہیں ہم تکبر کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پھر اس کے بعد ہماری ہدایت کا بھی راستہ بند ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جو نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اس سے بھی گمراہ کر دے گا. جو لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تکبر کرتے کرتے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان شخص کو کیا کر دے گا؟ غافل کر دے گا. اولیاء کرام بتاتے ہیں کہ غافل وچ از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو شرک، جو لوگ غافل ہے، جو لوگ اپنے آپ کو مالک سمجھ رہے، جو لوگ تکبر کر رہے ہیں، وہ لوگ سارے لوگ کیا ہے؟ شرک کر رہے ہیں. اپنے آپ کو جو مالک سمجھ رہے، اپنے آپ
میں جو تکبر کر رہے ہیں، جو اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثوں سے سمجھنے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ تکبر بہت بری چیز ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پاسٹ میں ان کے ساتھ کیا کیا اور ہمیں اشرف المخلوقات بنائے، تو ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا ہے، تو ہمارا کام ہے یہ چیز سے ہم بچے، دوسروں کو بھی بچائے اور دیکھیں اگر یہ سارے چیزیں ہماری فیملی میں یا کہیں پہ بھی ڈیولپ ہو رہی تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جو بھی کہا گیا اللہ تعالیٰ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں بھی جو بھی غلطی ہوئی معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔